آج کل ہر طرف معلومات کا ایک سیلاب سا آیا ہوا ہے۔ فون کی ہر نوٹیفیکیشن، ہر نیوز فیڈ، ہر کلک، بس ڈیٹا ہی ڈیٹا ہے۔ لیکن کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ اتنی ساری انفارمیشن کے باوجود زندگی میں کسی گہرے مطلب کی، کسی معنی کی کمی سی ہے؟ تو آج ہم فلسفی بیونگ چول ہان کے اسی خیال کو ذرا کھوجیں گے کہ آخر معلومات کے سمندر میں رہتے ہوئے بھی ہم معنی کی پیاس کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ اور یہی تو سب سے عجیب بات ہے نا، ہمیں ہر طرف سے کہا جاتا ہے اپنی کہانی سناؤ، برانڈز اپنی کہانیاں بیچ رہے ہیں، سیاستدان اپنے بیانیے بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر تو دیکھ لیں ہر کوئی اپنی زندگی کی کہانی دکھا رہا ہے، لیکن اتنی ساری کہانیوں کے بیچ یہ خالی پن کا احساس کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ سوال تو یہی ہے۔ یہیں پر بیونگ چول ہان کا بنیادی نقطہ سامنے آتا ہے۔ وہ اپنی کتاب بیانیے کا بحران میں کہتے ہیں کہ دیکھیں، معلومات اور بیانیہ یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ معلومات کیا ہے؟ ایک لمحے کی چیز، فلیٹنگ، جبکہ بیانیہ وہ زندگی کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بامانی تصویر بناتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے بیانیے کی جگہ معلومات کو دے دی ہے۔ تو چلیں ہان کے اس فلسفے کی تھوڑی گہرائی میں چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ معلومات اور بیانیے میں یہ جو بنیادی فرق ہے یہ آخر ہے کیا، اور یہ ہماری زندگیوں پر اثر کیسے ڈال رہا ہے۔ اچھا ہاں، یہ آئیڈیاز فلسفی والٹر بنجامن سے لیتے ہیں۔ اب یہ دو جرمن لفظ ہیں، ذرا ان پہ غور کریں۔ پہلا ہے ایرفارونگ، یہ وہ گہرا تجربہ ہے جو وقت کے ساتھ بنتا ہے، جسے ہم دوسروں کو سنا سکتے ہیں اور جو آخر میں حکمت بن جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے ایرلیبنس، یہ بس ایک لمحاتی سینسنی ہے، ایک جھٹکا، جیسے فون پر ایک دم سے کوئی نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ہان کہتے ہیں کہ ہماری ڈیجیٹل زندگیاں ان لا تعداد جھٹکوں یعنی ایرلیبنس سے تو بھری پڑی ہیں، لیکن گہرے تجربے یعنی ایرفارونگ سے وہ خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ اور یہ بات اس ایک جملے میں پوری طرح سمٹ جاتی ہے۔ ہان کہتے ہیں کہ جدید فرد کے پاس معلومات کی دولت ہے، لیکن تجربے کی غربت ہے۔ مطلب ہم ہر چیز کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں، ڈیٹا کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس ساری معلومات کو ایک گہرے ذاتی تجربے میں بدلنے کی جو صلاحیت ہے نا، وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب ذرا اس ٹیبل کو دیکھیں، یہ ان دو دنیاؤں کا فرق بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ایک طرف ہے معلومات کا نظام، یہ ہمیں ہمیشہ ابھی دی امیڈیٹ ناؤ میں رکھتا ہے۔ یہ بکھرا ہوا ہے، بالکل ایک کبھی نہ ختم ہونے والی سوشل میڈیا فیڈ کی طرح۔ اس کا بہترین استعارہ ہے لامحدود سکرولنگ۔ اس کے برعکس بیانیے کا نظام، وہ ہمیں ماضی، حال اور مستقبل سے جوڑتا ہے۔ وہ مربوط ہوتا ہے، منظم ہوتا ہے، اور اس کا استعارہ ایک ایسا راستہ ہے جس کی کوئی منزل ہے۔ تو ایک نظام بے چین کرتا ہے اور دوسرا سکون دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس معلومات سے بھری لیکن بیانیے سے خالی دنیا نے آخر کس قسم کے انسان کو جنم دیا ہے؟ ہاں، اس کے لیے خاص نام استعمال کرتے ہیں، فونو سیپینس۔ اور یہ صرف ہومو سیپینس پر کوئی مذاق نہیں ہے، نہیں، ہان کے نزدیک یہ ایک بہت گہری انسانی تبدیلی ہے۔ یہ ایک ایسے انسان کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے حقیقت کیا ہے اس کا فیصلہ اب اس کا فون کرتا ہے۔ دنیا ویسی نہیں ہے جیسی وہ اصل میں ہے، بلکہ ویسی ہے جیسی وہ اسکرین پر نظر آتی ہے۔ تو اس نئے انسان یعنی ہومو سیپینس کی زندگی کیسی ہے؟ ہاں، کہتے ہیں کہ فون ہمارے لیے ایک ڈیجیٹل تسبیح جیسا بن گیا ہے، جسے ہم بے چینی میں بس پکڑے رہتے ہیں۔ پھر ہم اپنی زندگی کو ڈیٹا میں قید کر رہے ہیں، کتنے قدم چلے، کتنی کیلوریز لیں، لیکن اس چکر میں اپنی زندگی کی کہانی ہی بھول رہے ہیں۔ اور تیسری بات، ہم نے خود کو ایک ایسی ڈیجیٹل دنیا میں قید کر لیا ہے جہاں الگورتھم ہمیں صرف وہی دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی صرف ہماری اپنی ہی ذات کا ایک عکس بار بار۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی فرد کی بات۔ اب ذرا آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ جب ایک پورا کا پورا معاشرہ ہی بیانیے سے محروم ہو جائے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی اہم فرق بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل جسے ہم سٹوری ٹیلنگ یا کہانی گوئی سمجھ رہے ہیں نا، وہ اصل میں سٹوری سیلنگ یعنی کہانی فروشی ہے۔ مطلب سرمایہ دارانہ نظام نے ہماری معنی کی جو تلاش ہے اس کو ایک مارکیٹنگ ٹول بنا دیا ہے۔ ہر برانڈ، ہر کمپنی، ہر سیاستدان سب ایک کہانی بیچ رہے ہیں تاکہ ہم ان کی چیزیں یا ان کے نظریات خرید لیں۔ دیکھیں، بیانیے جو ہیں وہ معاشروں کو جوڑ کر کمیونٹی بناتے ہیں، جن کی ایک مشترکہ تاریخ ہوتی ہے، مشترکہ اقدار ہوتی ہیں۔ لیکن معلومات کیا کرتی ہے؟
وہ صرف ڈیجیٹل ہجوم یا سوارم پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ایک ہیش ٹیگ یا وائرل ویڈیو پر ایک لمحے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ٹرینڈ ختم ہوتا ہے ہجوم بکھر جاتا ہے۔ ان میں کوئی گہری یکجہتی، کوئی سولیڈیرٹی نہیں ہوتی۔ ہاں، ہماری دور کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں، دی پیلیٹیو سوسائٹی، یعنی تسکین دینے والا معاشرہ۔ مطلب ایک ایسا معاشرہ جو تکلیف اور درد سے اتنا ڈرتا ہے کہ ہر منفی احساس کو فوری طور پر ختم کر دینا چاہتا ہے۔ لیکن ہاں، کہتے ہیں کہ جب ہم درد کا سامنا کرنے سے بھاگتے ہیں تو ہم اسے اپنی زندگی کے بیانیے کا حصہ بنانے کا موقع بھی کھو دیتے ہیں، اور یہی عمل تو زخم بھرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہاں تک تو ہان کا تجزیہ بہت دلچسپ اور سچ کہوں تو کافی فکر انگیز بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ تصویر کا مکمل رخ ہے؟ تو اب ذرا ان کے نظریات پر جو کچھ اہم تنقیدیں ہوتی ہیں ان پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت ضروری سوال ہے۔ ہان کے خیالات میں وزن تو ہے، لیکن بہت سے مفکرین ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ کیا وہ ٹیکنالوجی کو کچھ زیادہ ہی منفی انداز میں تو نہیں دیکھ رہے؟ تو ناقدین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، آن لائن بننے والی کمیونٹیز اور جو تخلیقی کام وہاں ہو رہا ہے اسے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ ایک سنہرے ماضی کی بات کرتے ہیں جب کمیونٹیز بہت مضبوط تھیں، لیکن شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ وہی کمیونٹیز اکثر بہت سے گروہوں کے لیے جابرانہ بھی تھیں۔ اور ایک دلچسپ تنقید یہ بھی ہے کہ ہاں، خود بیانیہ لکھنے کے بجائے چھوٹے، حتمی اور ایک طرح سے آمرانہ جملوں میں لکھتے ہیں۔ تو اس تمام تجزیے اور تنقید کے بعد سوال وہیں آ جاتا ہے، کیا ہان اس بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی بتاتے ہیں؟ کیا اس بے معنویت کے احساس پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہاں، کوئی 5 نکاتی عملی پلان نہیں دیتے، بلکہ وہ ایک فلسفیانہ رویے میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کو گننے اور ناپنے کی عادت چھوڑنی ہوگی، ہمیں ٹھہرنا سیکھنا ہوگا، خاموش رہنا اور واقعی میں دوسروں کو سننا ہوگا۔ درد سے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کرنا ہوگا، اور ڈیجیٹل دنیا سے نکل کر حقیقی انسانی تعلقات کی طرف لوٹنا ہوگا جو ہمیں دوبارہ حقیقت سے جوڑیں۔ اور آخر میں داؤ پر یہی چیز لگی ہے۔ ہان کے مطابق اگر ہم نے کہانیاں سنانے اور بنانے کی یہ صلاحیت واقعی کھو دی تو ہم اپنی انسانیت کا جوہر ہی کھو بیٹھیں گے، یعنی زندگی کے بکھرے ہوئے لمحات کو جوڑ کر ایک بامانی تصویر بنانے کی صلاحیت۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، کیا ہماری قسمت میں معلومات کے اس لامحدود سمندر میں ہمیشہ کے لیے اسکرول کرنا ہی لکھا ہے، یا کیا ہم رک کر ایک دوسرے سے جڑ کر نئی اور زیادہ گہری کہانیاں سنانے اور سننے کا ہنر دوبارہ سیکھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب شاید ہم سب کو مل کر خود ہی تلاش کرنا ہے۔